तफसीर में लिखा है कि जब अल्लाह जल्ल शानहू ने कुन कहकर ये सब कुछ तख्लीक कर दिया और जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होगा वो सारा लोहे महफूज पर लिखा पड़ा है। तो कुछ अल्लाह के ऐसे मुकर्रब फरिश्ते थे जिनकी नज़र लोहे महफूज पर रहा करती थी। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वहाँ फरिश्तों ने बड़ा कुछ पढ़ा, लेकिन दो कवानीन पढ़े। पहला क्या था कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर होंगे, फिर वो पर्दा कर लेंगे, रुख अनवर को छुपा लेंगे, आपका मिदार बनेगा। तो क्या होगा, 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में सलाम पेश करने आएंगे। और जो फरिश्ता एक बार आएगा उसको दोबारा ये मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरा कानून ये लिखा था कि हम बशर जो है ये बार बार जाएंगे। उलमा से आप अक्सर सुनते हैं जब हमारे जदे अमजद की तख्लीक हुई तो तब भी फरिश्तों ने वाइद काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, फरिश्तों ने तब भी कहा था, तो अब भी उनकी नजर में था। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फरिश्तों ने अपने बाजुओं पर स्याह रंग की पट्टियां बांधी और हाथों में स्याह रंग के झंडे उठाए और हजरत सैयदुना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की मैयत में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सारा कुछ जानते हैं। फिर भी पूछा, और फरिश्तों कैसे आना हुआ? अर्ज की, या अल्लाह हमने लोहे महफूज पर पढ़ा है कि जब तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का मिदार बनेगा तो 70,000 फरिश्तों को तू सुबह और 70,000 फरिश्तों को तू शाम सलाम भेजने के लिए भेजा करेगा, और जो फरिश्ता एक बार जाएगा उसकी बारी दूसरी बार नहीं आएगी। तो दूसरा कानून ये लिखा है कि ये हजरत इंसान जो गुनाह भी करेगा, जो गीबत भी करेगा, जो चुगली भी करेगा और भी गुनाह करेगा, और उसके बाद भी इसकी गंदगी का ये आलम है कि इसकी आंतों में पखाना होगा, इसके फेफड़ों में बलगम होगा, इसकी रगों में खून गर्दिश करेगा। या अल्लाह ये बार बार और हम सिर्फ एक बार? तो मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये कानून तो नहीं बदलेगा, ये तो इसी तरह रहेगा। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, अल्लाह फिर तेरे महबूब के बगैर हमारा गुजारा कैसे होगा? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है वहाँ अल्लाह जल्ल शानहू ने फरिश्तों को हुक्म दिया, और फरिश्तों वहाँ तो तुम्हें दोबारा नहीं भेजूंगा, हाँ जहाँ कहीं भी मेरे महबूब के जिक्र की महफिल सजा करेगी ना, वहाँ चले जाना, तुमको वो वाला ही मजा आएगा। आया वो इतने तुम नहीं यहाँ आए बैठे जितने वो आए बैठे हैं। हाँ, यहाँ आज हुजूर की बातें होंगी, आज यहाँ हुस्ने यार का चर्चा होगा, आज यहाँ महबूब की जुल्फों का तज़किरा होगा। तो यार क्या जाकर कहेंगे वो कि दरूद ही नहीं पढ़ते कोई? ना ना यार, इस तरह हर महफिल में इतना झूम कर दरूद पढ़ा करो कि सारा समा भी तुम्हारे साथ झूमने लग पड़े। लेकिन हमारी, क्योंकि मकसद क्या है महफिल का? खत्म नबूवत। महफिल क्या है? मोहब्बत रसूल। महफिल क्या है? अज़मत रसूल। महफिल क्या है? शान रसूल। महफिल क्या है? ज़िक्र रसूल। तो मेरे दोस्तों, महफिल हो लेकिन उस वालेहाना अंदाज से ज़िक्र रसूल ना हो तो फिर मज़ा तो ना आए। इसलिए मेरे दोस्तों, खूब मोहब्बत से हुजूर पर दरूद पढ़ा करो। उस दिन आपको पता है, थोड़े दिन बीते हैं, हमारी मस्जिद में आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई मद्दाज़िल्लुहुल आली तशरीफ़ लाए, और मेरे सैयदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मिसबाहुल हक खादमी मद्दाज़िल्लुहुल आली बैठे हैं। अगर मैं उनका नाम ना भी लूँ तो कोई नहीं, लेकिन आपने हमें यही सिखाया है कि भाई हकीकत का तकाजा ये है कि जिससे बात सुनी है उसी का नाम लेकर बयान की जाए। कोई तो नहीं सुन रहा, लेकिन अल्लाह तो सुन रहा है ना, तूने दगा दे दिया लोगों को। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने बयान की। आप फरमाने लगे कि यार वहाँ भी दुरूद पर बात चल निकली। तो आप कहते हैं कि यार हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं। अगर किसी को कहा जाए ना कि अपने बालों की गिनती करो, इंतहाई कठिन मरहला है, शायद को कामयाब हो भी जाए, लेकिन बड़े कठिन मरहला है। तो आप फरमाते हैं कि हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं हैं जितने हम पर मुस्तफ़ा करीम के एहसानात हैं। भला हुक्म तो ये है कि हुजूर की मोहब्बत में दरूद पढ़ा जाए। हो अल्लाह के बंदो, अगर मोहब्बत में नहीं पढ़ा जाता तो हुजूर के एहसानात को याद रख के दरूद पढ़ा करो। और ये बात मेरी नहीं है, ये बात हमारे इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की भी है। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा। हम तो हुजूर की महफिल में, हुजूर की मस्जिद में आकर भूल जाते हैं। दरूद पढ़ते हुए हमें हिचकिचाहट होती है, दरूद पढ़ते हुए हमें शर्म आती है। कुर्बान जाऊं हजरत,
ہم قالین پر بیٹھ کر بھی درود پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ سلام ہے حضرت بلال کی محبت کو جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی پڑھا کرتے تھے۔ سلام ہے صحابہ کی محبت کو جو بدر کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھا کرتے تھے۔ نہ یار نہ چھوڑو میرے دوستو، اقبال پہلے کہہ گئے تھے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ اور مسلمانوں ہوش میں رہنا، تم پر یہ وقت آئے گا بڑے بڑے ہیلوں اور بڑے بڑے اندازوں سے تمہارے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جائے گا، جاگتے رہنا۔ اور میرے دوستو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلسلے کمزور پڑ رہے ہیں۔ نا یار یہ کیا ہوا، ہونا تو یہ چاہیے حضور کا نام آئے سارے جھوم اٹھے، نقیب کو کہنے ہی نہیں پڑے، ہم خود ہی اتنا جھوم جھوم کر پڑھیں کہ ہر ایک کو لطف آ جائے۔ نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اگر دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پھر امت، جب بھی کبھی کرم کا موقع آیا تو پھر امت، جب جانے لگے تو پھر امت۔ حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر نکلا۔ آخری شخص آپ فرماتے ہیں میں ہوں۔ فرماتے جب جی نکلنے لگا تو میرا پھر جی چاہا میں ایک بار پھر حضور کا روح انور دیکھ لوں۔ فرماتے میں پھر قبر میں لوٹا، کپڑا ہٹا کر حضور کے روح انور کی زیارت کی تو کیا دیکھتا ہوں، اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے لمحہ مبارکہ میں جنبش ہے۔ فرماتے میں گھبرا گیا، مصطفیٰ کریم اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جب کان حضور کے لبوں کے قریب کیا تو حضور وہاں اپنے مزار میں آرام کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ میرے دوستو خالی محفلوں میں نہیں بلکہ اپنا وتیرہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا کرو۔ اور دیکھو تو صحیح عظمت ذکر مصطفیٰ ہے کیا، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اب بابا جی کو دعاتے کرو ذرا رحمت ہو جائے۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کا مصرع بھی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ دریا نہیں ہے، دریا وہ ہے جس کا کنارہ نظر آئے۔ اللہ کی رحمت کی نہ کسی نے ابتدا دیکھی نہ کسی نے انتہا دیکھی۔ ہاں میاں صاحب نے کہہ دیا دریا۔ آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشی مینوں کام بن جاندہ میرا۔ ایک ہے عالم، علماء بیٹھے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اسی کے وزن پر ہے عارف۔ عالم جاننے والا، عارف پہچاننے والا۔ پہچاننے والے تھے، پتہ تھا اگر اللہ کے دریائے رحمت میں سے قطرہ مل گیا تو محمد بخش کے قیامت تک آنے والی نسلیں بھی پار ہو جائیں گی۔ قربان جاؤں وہاں ایک قطرہ مانگا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کا شانہ مبارک سے اس طرح جلوہ گر ہوئے، روح انور پر بڑے زیادہ خوشی کے آثار تھے۔ کہتے جب محبوب کو اتنا خوش دیکھا تو عرض کی آقا کریم آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا اے ابو ہریرہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے، سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محمد بخش قطرہ مانگے گا، اے میرے محبوب جو آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑے گا میں 10 رحمتیں دوں گا۔ کہاں قطرہ کہاں 10 رحمتیں حضرت، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہوں کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میرے دوستو آج ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ نانا حضرت اس رشتے کو مضبوط کریں۔ قربان جاؤں آئے ہائے ہائے میرے سیدی حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں۔ آیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود و نصارہ کی کتنی بڑی سازش ہے، ان کو حضور سے دور کر دو یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے پڑھا کتابوں میں، آپ نے بھی علماء سے سنا، فاتح خیبر، وہ خیبر کا دروازہ جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیڑ کر ڈھال بنا لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو وہ دروازہ جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستے مبارک سے ڈھال بنا لیا تھا، 40 صحابہ پکڑ کر ہلا بھی نہیں سکے۔ وقت بیت گیا، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے، پھر حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلافت کو مدینہ طیبہ سے کوفہ لے گئے۔ وہاں میں نے پڑھا کہ حضرت کی خدمت میں 2 بزرگ تابعی ٹھہرے، وہ حاضر ہوئے۔
تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں کی روٹی کا ایک خشک نوالا تناول کر رہے تھے. تو کوئی رنگ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مولا علی مشکل کشا کا. تو لکھتے ہیں کتابوں میں کہ وہ نوالا چباتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مشکل ہو رہی تھی تھوڑی چباتے ہوئے. وہ تابعی جنہوں نے سن رکھا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ خیبر کو اکھیڑ کر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لیا تھا، اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا بھی مشکل سے چبایا جا رہا ہے، کیونکہ منافق نہیں تھے، ماننے والے تھے، بات اندر نہیں رکھی، بارگاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کر دی. یا علی یہ کیا رنگ ہے، وہ کیا رنگ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا سنو، یہاں جوں کی روٹی چباتے ہوئے علی کی اپنی طاقت لگ رہی ہے، ارے جب میں نے درہ خیبر اکھیڑ کر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لی تھی، ارے وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی. میرے دوستو یہی سازش ہے کہ آج ان کو حضور سے دور کر دو، جب یہ حضور سے دور ہو جائیں گے پھر یہ کچھ بھی نہیں رہیں گے. الحمدللہ آج سیالکوٹ کی جس علمی شخصیت کے علم کو ہم خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ فیض رسول خادمی مدہ ذلہ العالی بیٹھے ہیں، یہ بھی خادمی ہیں. آج خادمی رنگ غالب ہے، اور میں اگر حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات نہ سناؤں تو یہ اپنے پیر خانے سے وفا نہیں ہوگی. ہاں حضرت خشخش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں، اگر صاحب کا تذکرہ نہ کروں تو یہ بے وفائی ہوگی، اگر صاحب کا نام چھوڑ دوں تو یہ بے وفائی ہوگی. خشخش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں. حضرت سلطان باہو کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نہ رب عرش معلّہ اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو. عرض کی یا باہو پھر ملا کیسے؟ فرماتے ہیں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بدابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد اے فرمایا ہوں، کیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں. اگر ان کا نام نہ لوں تو حضور پھر بات نہیں بنے گی. اور میں نے یہ بات میرے سیدی قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے مرشد بیٹھے ہیں، نہ آپ کی زبان سے سنی، نہ یہ بات میں نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے سنی. میں لاہور تھا تو خادمی نسبت ہے ہماری، تو وہاں ایک جلالی عالم جن کا تعلق بھکی شریف سے ہے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی بعد میں. تو الحمدللہ وہ کہنے لگے اگر کہیں کو معاملہ ہو تو میں ثبوت کے طور پر موجود ہوں. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے بابا جی الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس نہ میل کھاندی. کان کاواں چ بہن دینے تے کبوتر کبوتراں چ بہن دینے. کبھی کوا کبوتروں میں نہیں بیٹھے گا، کبھی کبوتر کووں میں نہیں بیٹھے گا، جنس جنس سے میل کھاتی ہے. تو ظاہر ہے پھر ولیوں کی محبت بھی ولیوں سے ہوگی. حضرت پیر سید جلال الدین مشہدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حافظ الحدیث بہت نام کمایا. اب کیونکہ وقت بس میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں اپنی، تو اگر تھوڑا ادھر نکلوں گا تو وقت اور ہو جائے گا. الحمدللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، سب ان کی روحانی شان سے بھی آگاہ ہیں، ان کی علمی شان سے بھی آگاہ ہیں. دیکھیں نا جن کے مرید اور شاگرد ڈاکٹر آصف اشرف جلالی ہوں تو پھر خود دیکھ لیں پیر کیا ہوگا. وہ مجھے فرمانے لگے کہ حسب معمول جب کبھی آپ سیالکوٹ تشریف لایا کرتے تو حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے. محبت تھی دونوں اللہ کے ولی ہوں. آپ فرماتے حسب معمول قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، دونوں اللہ کے ولی بیٹھے تھے، معرفت پر گفتگو جاری تھی. گاڑی جانے کا وقت آ گیا. فرماتے اس وقت صرف 2 گاڑیاں جایا کرتی تھی. قبلہ شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، حکیم صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے آل رسول کے ادب میں. شاہ صاحب فرمانے لگے لو کیم یہ سی ان چلے ہیں. تو کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو حکم لگتا، لیکن وہاں تو آل رسول ہے. اور آپ خود میں نے شعر بھی سنایا، آپ فرماتے ہیں بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. اب خود تصور کریں پھر اہل بیت کا کتنا ادب ہوگا. عرضی پیش کی گئی شاہ جی اج میرا دل کردہ ہے تسی اج رات میرے کول رہو. بادشاہ لوگ ہیں بڑے. فرمانے لگے کہ جی جدو کتے آواں گے نا تو ضرور رہاں گے، اج سانو جان دے. پتہ نہیں کیا رنگ تھا. آپ نے پھر دوسری بار عرضی پیش کی شاہ جی وہ
انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ میں نے جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے، دورہ پڑھانا ہے۔ تو پھر آپ دوسری بار کہنے لگے شاہ جی آج کوئی سانو پڑھا دے۔ ہائے ہاں عاجزی ہے نا حضرت، چوڑیاں والیاں ناز وہاون تے دور نکالیاں جاون، وستکبر وکان من الکافرین۔ حضرت بڑا بچیو تکبر، چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون۔ عاجزی تھی اللہ کے ولی کی۔ وہ شاہ جی کو آج سانو پڑھا دے کرانے لگے۔ آپ تو خود عارف وقت ہیں، میں آپ کو کیا پڑھاؤں؟ پھر تیسری عرضی ڈالی۔